السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، آج میں اللہ کے نبی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بیان کر رہا ہوں۔ اسے دھیان سے یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک جو ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے 12 بیٹے دیے تھے۔ ان کے بیٹوں میں خیدار نامی بہت مشہور ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں خیدار نامی بہت مشہور ہوئے۔ خیدار کی اولاد میں عدنان، ان کی اولاد میں عدنان مشہور ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں خصی نام کے بہت مشہور ہوئے۔ عدنان کے بیٹے خصی یہ بہت مشہور ہوئے۔ پھر بعد میں خصی کے بیٹے عبد مناف، اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشم خاندان سے کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عبد مناف کے بیٹے جو تھے وہ ہے نا، عبد مناف کے بیٹے کا نام ہاشم تھا، اور ہاشم کے بیٹے کون تھے؟ عبد المطلب تھے، اور عبد المطلب کے بیٹے کون تھے؟ عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے کون ہیں؟ جن کو عبداللہ کے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دنیا میں مرتبہ دیا ہے، وہی ہیں عبداللہ کے بیٹے جن کو ساری دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نسب مبارک کیوں ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن خصی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمانا چاہا، آخر الزماں ہمارے نبی کو، وجود کائنات، روحی فضا، کالی کملی والے، تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے شکم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین سے فرمائے، اے جبرائیل جاؤ، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جاؤ، جا کر دیکھو میرے آخر الزماں میرے لاڈلے نبی جو ہیں، سنیں، میرے آخر الزماں میرے لاڈلے نبی جو ہیں، ان کو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو ایسے نسب کی تلاش کرو بولے ہو۔ جبرائیل امین ساری دنیا میں گشت لگائے، کہیں بھی ویسا نسب نہیں ملا، کہیں بھی ویسے لوگ نہیں ملے، ویسے متقی لوگ نہیں ملے، ویسا نسب نہیں ملا کہیں بھی۔ پھر آپ ہے نا مکہ معظمہ کی طرف گئے تو وہاں پر دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ جو تھے، ان کے پشت مبارک سے، حضرت عبداللہ کے پشت مبارک سے، پھر اس کے بعد حضرت آمنہ کو تلاش کیا، حضرت آمنہ کا نکاح ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ گود سے تولد فرمائے، یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسب نامے کو ہمیں بھی یاد کرنے اور ہمارے بچوں کو بھی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ آج ہمیں ہے نا فلاں سیریل میں کون سا ہیرو ہے وہ معلوم ہے، فلاں پکچر میں کون سا ہیرو ہے وہ معلوم ہے، ساری چیزوں کی ہمارے پاس ہے نا، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کی معلومات ہے ہمارے، لیکن آج ہمارے گھروں میں ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے بارے میں کوئی نہیں بول سکتے۔ تو میرے محترم اس سے سوچنے کی بات ہے، جن کے طفیل میں اللہ نے پوری کائنات بنائی، جو میرے آقا ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نسب نامہ اگر ہمیں نہیں معلوم تو میرے محترم سے بہت سوچنے کی، مایوس ہونے کی بات ہے۔ اس لیے ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو خود بھی سنیں، اور جسے خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو یاد کرائیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو یاد کرائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کے سامنے دین کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔